باتوں کا خیال رکھنا۔ سب سے پہلی بات تلاوت قرآن، رمضان اور قرآن یہ دونوں کے دونوں بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر رمضان ملا آپ کو اور قرآن نہ پڑھا تو رمضان کا تو اصل مقصد تھا، اصل جو روحانیت، اصل جو رمضان مبارک کی برکت ہے سمجھنے کا آپ اس میں سے آدھے سے زیادہ حصہ سمجھ گا۔ اور ہمارے یہاں یہ تلاوت قرآن مجید کا جو کنسیپٹ ہے یہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ اکثر لوگ وقت تو دیتے ہیں بس لیکن تلاوت قرآن کی طرف جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کبھی بھی 10 نعمت کے طور پر بھی اگر وہ قرآن مجید کو ابتدا سے ہی پڑھنا چاہے تو 10 راتوں میں کتنا قرآن مجید لیں گے کہ اس کے بعد قرآن مجید کو آسان نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا ہمارے کچھ خاص لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بات کرتے ہیں ان میں سے ہی ہمارے پاس وقت نہیں بچتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کیسے کریں۔ تو ان کے لیے میری ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے رکھنا ہم سب کے امام آپ کا رمضان مبارک میں جو ایک طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ آپ رمضان مبارک میں 61 قرآن مجید کی تلاوت لیکن تلاوت قرآن کا معنی یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے رکھنا 61 قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے سوچنے کے لیے سمجھنے کی مثال ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کی پیروی کرنے والے نماز اس طرح پڑھتے ہیں ہم جس طرح ہمارے امام نے زندگی ہم اس طرح گزارتے ہیں جس طرح ہمارے امام نے طریقہ بتایا، رمضان بھی ہم اسی طرح گزارے جس طرح ہم تلاوت قرآن بہت ضروری ہے، رمضان اور قرآن یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے، جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن مجید کا جو فیضان ہے کہتے ہیں قرآن کس طرح پڑھے گا سمجھ میں آئے۔ اب عام لوگ کہتے ہیں حضرت میں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو قرآن سمجھنے کے کم از کم آپ کو 8 سال کا ایک وقت گزارنا پڑے گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب جو باہر کام کرنے والا دہاڑی والا یا وہ شخص جو صرف اور صرف اپنی زندگی میں سے بس رمضان کے لیے ایام نکالتا ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھوں، وہ تو کہے گا حضرت مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی نیکی جو برکت ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے آپ صرف اس کی تلاوت ہی کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین اس کا نور آپ کے دل میں آتا ہے۔ تلاوت خود کی بیسک بھی برکت ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھ کر پڑھیں تو دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے واسطہ۔ اعتکاف کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے پورے سال کے اندر اپنی پوری گیدرنگ کے اندر جو رہ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے اس گیدرنگ کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ گئے۔ جب ہم نے گیدرنگ چھوڑ دی اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کا کلام سننا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا امام صاحب موجود ہے، عالم دین موجود ہے، آپ سمجھنے کی کوشش۔ جب گیدرنگ چھوڑ دی کلام پڑھ لیا اب کلام کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی تو کریں کہ وہ جو 11 ماہ میں نے گزارے ہیں یہ اللہ کی جو خاص نعمتیں نازل ہو رہی ہیں 11 ماہ میں نے کیا کیا گناہ کیے۔ دیکھیں آپ اپنے موبائل کے اندر ہر چیز کے لیے نیا اپڈیٹ سافٹ ویئر ڈھونڈتے ہیں، مجھے یہ کام کرنا ہے کہ یہ والا سافٹ ویئر ڈالنا تاکہ میرا یہ کام جلدی ہو۔ آپ سوچیں کہ سافٹ ویئر کو آج کو دور کیے گا، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو پیدا کیا اس کے اندر پہلے سے یہ سافٹ ویئر انسٹال ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دے تو چند سیکنڈ گزریں گے آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ میں نے کون سا گناہ کب کیا۔ حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جب میں یہ گناہ کر رہا تھا میں نے لباس کون سا پہنا ہوا، یاد ہی نہیں آئے گا آپ کو وہ جگہ باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ اپنا محاسبہ وہ جو 11 ماہ ہم نے کیا تھا
ذرا اپنا محاسبہ کریں. اگر ان 10 دنوں میں ہم یہ اپنا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کا وہ پڑھنے والا جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں اس کی برکتیں اور رحمتیں اور نور وہ چاشنیاں حاصل کہ رمضان کی وہ 10 راتیں گزرنے کے بعد وہ 10 راتوں کی لذت ہے نا وہ ہم پھر کوشش کریں گے کاش ہمیں وہ پھر دوبارہ نہ سکتے. تو آپ اگلے 11 ماہ جو ہے نا وہ ہم اسی لذت کی تلاش میں اپنا محاسبہ ہو جائے. اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو ہم پھر بالکل ویسے کے ویسے ہی ہوں گے 10 دن کے بعد جیسے ہم پہلے تھے. اس کے بعد آپ اپنا محاسبہ کریں, آپ تلاوت قرآن کریں, لیکن آپ کو یہ بھی تو پتا ہو کہ میں جس رب کے کلام کو پڑھ رہا ہوں جس رب سے میں کلام کر رہا ہوں اور میں اپنی دعاؤں کو بھی اپنے پیش نظر رکھ رہا ہوں کہ ہاں مالک مجھ سے یہ بھی دعا کہ رب کریم میں نے یہ بھی دعا کی یہ بھی دعا کی. لیکن آپ کو یہ بھی تو پتا ہو کہ رب کریم کی دعاؤں کے باوجود آپ پر رحمت اور برکتیں بھی نازل کر رہے ہیں سب بھی تو حاصل کریں. آپ یہ مت سمجھیں کہ میں تو بہت گناہ کر رہا ہوں رب کریم مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا یہ بھی گناہ ہوا یہ بھیا گناہ کو گزار دیا یہ بھی گزار دیا اب کیا ہوگا. لیکن آپ اس کی رحمت کی طرف توجہ تو کریں. اس کا نام ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ. آپ مراقبے کے اندر اپنے اوپر برسنے والی رحمتوں کو دیکھیں اس کی طرف توجہ کریں کہ آپ نے جو کام کیے وہ اپنی جگہ پر اللہ کی رحمت پھر آپ کا دل اطمینان سکون جس کو کہتے ہیں اطمینان قلبی آپ کو پھر نصیب. تلاوت قرآن خاص طور اور جب آپ گیت کریں گے نا تو آپ یہ گیت مانیں تو جو اگلا درجہ ہے نا وہ آپ کا دل آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے اب مجھے جو زندگی گزارنی نا وہ اس طرح گزارنی جس طرح کی چاہتا بھائی. رب کریم کی رحمتیں سویر سے لے کر میرے سونے تک میرے سونے کے بعد بھی مجھ پر برس رہی ہے. جب آپ نے اللہ رب العالمین کا خود حاصل کرنے کے لیے مراقبہ شروع کر دیا تو آپ کا اندر کا دل اندر کی کیفیت وہ روحانیت وہ نورانیت یہ کہے گی کہ اب اس طرح زندگی گزارنی جس طرح آپ کرتی تھا جس طرح حضور چاہتے ہیں اس طرح آپ کرتی. پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں واقعی رمضان مبارک کے اندر نفل کی عبادت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا ہمارا زیادہ کرتا. پھر جب آپ دین کی محفل کی طرف آپ کو بلایا جائے گا کہ آج مسجد کے اندر فلاں کورس کروایا جا رہا ہے فلاں چیز سکھائی جا رہی ہے دین کا فلاں مسئلہ سکھایا جا رہا ہے نماز کے فرائض کے بعد آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور یہ سیکھیں گے تو پھر آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ واقعی دین کی ایک بات سیکھنا 1000 نماز جنازہ کا شرکت کر سکتے. پھر آپ کا دل یہ کہے گا کہ 1000 نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے دین کی ایک بات سیکھنا. پھر علماء کی قدر ہوگی واقعی دین ہم سے چاہتا کیا ہے. اس لیے رمضان مبارک کے اندر کم از کم یہ 5 باتیں ہماری زندگی کے اندر شامل ہوتا ہے اور اعتکاف میں 5 باتوں کا بھی خیال رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کے مقصد کا اب آخر بات یہ کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے. کیوں ہم اپنی دنیا کو چھوڑ کر یہاں آئے. تلاوت قرآن تو ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ محاسبہ ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں. مراقبہ بھی گھر میں کر سکتے ہیں. خود اللہ رب العالمین کا حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین کے بازار طریقوں پر ہم گھر میں بھی عمل کر سکتے ہیں. اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے شب قدر کا حصول شب قدر. وہ کب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس لیے الحمدللہ ہمارے یہاں کے مساجد کی شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز بنائی جاتی ہے. مساجد کے جو لوگ انتظامیہ بناتے ہیں امام صاحب ہمارے دین جو بنا ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کام رات کے اندر ایسے کام کروایا جائے سے کہ تاکہ وہ شب قدر پہنچے. اگر وہ شب قدر جاتی ہے اگلے سال اگر سارے اعمال کے اس رات میں
تلاوت قرآن کا پڑھ جاتی ہے، نماز پڑھا جاتی ہے، سیسی نمازیں پڑھا جاتی ہیں، تسبیحات کرائی جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس رات کی برکتیں ہم سب پر ابھی گھر میں نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ گھر میں تلاوت کریں گے، محاسبہ کریں گے، مراقبہ کریں گے، آپ کی کیفیت کو ہو سکتا ہے یہ بھی، لیکن جب مسجد کے اندر آپ کو پتہ چلا ٹائم میں سلام کو پوری ہمارا، اس کے بعد اس کے بعد قرآن کو پڑھنے کا وقت ہوگا، اس کے بعد امام صاحب کو مسئلہ بیان کریں گے تو سیکھنے کا وقت ہوگا، اور پھر پورا ایک شیڈول کرتے ہیں۔ اس شیڈول کا اگر آپ کریں گے تو آپ کی کوئی بات گزارنا بھی آسان ہوگی اور سیکھنے کا موقع ہوگا۔ یہ ہے وہ ایک اللہ صاحب ماشاء اللہ بڑے احسن انداز ہے۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ اعتکاف میں اگر یہ چیزیں بندہ نہ سیکھے، اگرچہ وہ اعتکاف میں نہ سیکھے یا پوری زندگی گزار دے، اگر پھر بھی یہ چیزیں نہ سیکھے تو پھر زندگی کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، جبھی تو میں مسلمان، جبھی تو میں امت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے۔ حاضرین، حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم اعتکاف میں آئیں تو اعتکاف کو اعتکاف ہے۔ ہم تک مسجد کے اندر آئے تو مسجد کے تقدس کو بھی، اگر ہم یہاں 10 دن نمازوں میں مشغول ہو گئے، ہمیں روحانیت نصیب ہوئی ہے، تو پھر اگر صرف 10 دن ہی نصیب ہوئی اس کے بعد نہیں ہوئی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اصلی اعتکاف جسے کہتے ہیں وہ ہم نے پایا نہیں۔ یا تو پھر ہونا تو یہ چیز ہے کہ 10 دن کے اندر ہم اتنے بڑے پکے سچے نمازی بن کے نکلتے ہیں کہ جب ہم مسجد سے جاتے تو پھر ہمیں زندگی کے اندر کبھی وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ جب ہماری نماز نہ